الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم آمین یا رب العالمین. حضرات یہ سورۃ المجادلہ ہے. اگرچہ بعض علماء نے اس کا نام مجادلہ بھی نقل کیا، لیکن صحیح تر قول کے مطابق یہ سورۃ المجادلہ نہیں ہے بلکہ سورۃ المجادلہ ہے. اگر آپ اس کو مجادلہ کہیں گے تو پھر یہ اسم الفاعل جیسے جن خاتون کا ذکر آئے گا ان کے نام پر ہو جائے گی، اور اگر مجادلہ کہا جائے گا تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ مصدر ہے، اور یہی بات زیادہ قوی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ سورت کل کی کل صحیح تر قول کے مطابق مدنی سورت ہے، اور ابن عاشور علیہ الرحمہ کی تحقیق کے مطابق اس کا جو رقم نزول ہے وہ 103 ہے. 103 نمبر پر سورۃ المنافقون کے بعد یہ سورت نازل ہوئی ہے، سورۃ المجادلہ. تو اس اعتبار سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ مدنی دور کے بھی گویا اختتام کے قریب قریب یہ سورت نازل ہوئی ہے. تیسری بات یہ ہے کہ جو اس کا شان نزول ہے وہ صحیح روایات میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں سبحان الذی وسع سمعہ الاصوات، کہ پاک ہے وہ اللہ کہ جس کی سماعت نے تمام آوازوں کا احاطہ کیا. فرماتی ہیں کہ وہ مجادلہ آئیں خولہ بنت ثعلبہ، ان کا نام کیا نقل کیا انہوں نے؟ خولہ بنت ثعلبہ، کہ جو زوجہ محترمہ تھیں اوس ابن صامت کی. اگرچہ اور نام بھی نقل کیے گئے ہیں، خولہ کے سوا بھی نام نقل کیے گئے ہیں، لیکن صحیح تر قول محدثین کے ہاں خولہ بنت ثعلبہ کا ہے، اور شوہر جو ہے وہ اوس ابن صامت. وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی. فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ سن رہا تھا، کیونکہ وہ جو باتیں کر رہی تھی وہ حجرے میں ہی موجود تھی، فی ناحیۃ البیت وکان یخفی علی بعضہ، بعض باتیں ان کی مجھ پر بھی مخفی تھیں. بہرحال وہ کہہ کیا رہی تھی؟ وہ کہہ یہ رہی تھی، ان کے الفاظ بہت خوبصورت ہیں. وہ اوس ابن صامت کی شکایت کر رہی تھی. اوس ابن صامت نے ان کے ساتھ زہار کر لیا تھا، اور جاہلیت میں عادت یہ تھی کہ زہار کے نتیجے میں حرمت مؤبدہ ہو جاتی تھی. ابدی طور پر وہ عورت حرام ہو جاتی تھی، مطلقہ نہیں ہوتی تھی. تو نہ وہ متزوجہ ہے کیونکہ وہ بہر المحرمہ ہو چکی ہے، نہ وہ مطلقہ ہے کہ کسی اور سے شادی کر سکے. تو گویا تعلیق یعنی معلقہ ہونے کی ایک کیفیت میں ساری زندگی گزارتی تھی. وہ آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتی ہیں، شکایتی الفاظ میں لگاتی ہیں، کہتی ہیں کہ اکل شبابی، اکل شبابی، وہ نہیں بلکہ فرماتی ہیں اکل مالی و ابلا شبابی، یعنی میرا مال انہوں نے کھا لیا ہے اور میری جوانی کو بھی گزار دیا، بوسیدہ کر دیا. وہ ابلا شبابی و نثرت له بطنی، میں نے اپنے آپ کو ان کے حوالے کیا، یعنی ان کے لیے میں نے کئی دفعہ اولاد پیدا کی. نثرت له بطنی کا مطلب یہ حتی اذا کبرت سنی، یہاں تک کہ جب میری عمر بھی کچھ زیادہ ہو گئی. وانقطع ولدی، اب اولاد نہیں ہوتی. ظاہر منی، تو مجھ سے کیا کیا انہوں نے؟ زہار کر دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ ما اراکی الا وقد حرمت علیہ، میرا تو خیال یہی ہے کہ تم حرام ہو گئے. یعنی جو چاہیے، کیونکہ وہ کہا کیا تھا انہوں نے؟ انت علیہ کظہری امی، انت علیہ کظہری امی. وہ ابھی میں عرض کرتا ہوں کہ زہار کیسے ہوتا ہے.
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی یہ تم حرام ہو گئے، لیکن وہ مستقل شکایت کرتی رہیں، کہتی ہیں پھر اللہ کی طرف اللہم انی اشتکی الیک، اللہ کی طرف بھی انہوں نے شکوہ کیا، یہاں تک کہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ حالت طاری ہوئی کہ جو وحی کے نتیجے میں طاری ہوتی تھی، اور پھر یہ آیات نازل ہوئیں، ابتدائی آیات کہاں تک؟ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، آیت نمبر 4 تک۔ قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا۔ دوسری روایت بھی بہت خوبصورت ہے، آپ جا کے ابن کثیر علیہ الرحمہ کے ہاں پڑھیں۔ اب اس میں کیا فرماتی ہیں مسند احمد کی روایت میں کہ انہوں نے کہ قد ساء خلق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی شکایت انہوں نے کی کہ ان کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، یہ عمر ان کی زیادہ ہو گئی ہے، اخلاق ان کے ٹھیک نہیں ہے، بات بات پہ غصے میں آ جاتے ہیں۔ تو وہ کہتی ہیں کہ بھئی دخل زوجی فی بیتی، یعنی گھر میں داخل ہوئے تو راجعتہ فی شیء۔ اب یہ جو عربوں کے ہاں خاص طور پہ عورت مراجعہ کرے، مراجعہ کا مطلب یہ ہے کہ بھئی انہوں نے کوئی بات کی، انہوں نے کہا نہیں یہ بات ٹھیک نہیں، میرے خیال میں ایسا ہے، یہ عرب اس کا تصور نہیں کرتے تھے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عورت جو ہے وہ اپنی رائے کا اظہار کرے اور اپنی رائے کو شوہر کی رائے پر ترجیح دے دے؟ تو خاص طور پہ اہل مکہ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ تو جب انہوں نے کہہ دی میں نے مراجعہ کیا ان سے، تو انہوں نے ظہار کیا اور گھر سے نکل گئے۔ انت علی ظہری امی وخرج ثم جلس فی نادی قومہ ساعۃ، کہتے ہیں پھر کچھ دیر باہر گزار، پھر اندر آ گئے۔ ثم دخل البیت وراودنی عن نفسی، تو پھر یعنی جو تعلق میاں بیوی میں ہوتا ہے اس کا مطالبہ کیا، تو کہتے ہیں کہ تم تو یہ کہہ کے گئے ہوگے۔ تو بہرحال دونوں میں لڑائی ہوئی، اور فرماتی ہیں چونکہ وہ ضعیف ہو چکے تھے تو میں نے انہیں جو ہے وہ سائڈ پہ کیا، اور پھر یہ نکل گئی باہر اور جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی اور یہ سارا قصہ بیان کیا۔ اور پھر اس روایت میں وہی الفاظ ہیں جو ابھی میں نے عرض کیے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو نہیں، اور پھر اس کے بعد یہ آیات نازل ہوئیں۔ آپ نے فرمایا کہ بھئی 60 کیا ہے، شروع میں تحریر رقبہ، انہوں نے کہا وہ تو نہیں کر سکتے، اوس ابن ثابت، انہوں نے کہا کہ بھئی وہ 60 کیا ہے 60 دنوں کے روزے، انہوں نے کہا وہ 60 دنوں کے روزے رکھنے وہ شیخ ہو نہیں قادر، کہا کہ تمر ہو گئے وہ بھی ہمارے پاس نہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے، کچھ تم انتظام کرو، کچھ میں انتظام کرتا ہوں۔ تو کچھ آپ نے ان کو کھجوریں دی، کچھ انہوں نے کچھ جمع کی، اور 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کا اہتمام کیا۔ تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کا مطلب کیا ہے؟ فقہ حنفی میں اور بھی علماء کے ہاں بھئی جو صدقہ فطر کی مقدار جتنا ہے وہ ایک مسکین کو دے دیا جائے۔ تو یہ وہ قصہ ہے جس پر یہ آیات نازل ہوئی ہیں، خولہ بنت ثعلبہ۔ ہاں یہ بھی مختلف ہے، یعنی مجھے ابھی تک کوئی حکم نہیں ہے، لیکن دوسری روایت میں الفاظ ہے ما اراکی الا قد حرمتی۔ یہ ما اراکی میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گویا فرمانا چاہ رہے ہیں کہ مجھے وہی تو کوئی نہیں ہے، لیکن ما اراکی یعنی انا اظن انکی قد حرمتی علی۔ زہار حرام ہے، علماء نے نتیجہ اخذ کیا۔ یہ ایک تو ہے نا کہ زہار کیا اور اس کے بعد کفارہ دینا ضروری، لیکن زہار فی نفسی حرام کر لیا تو اب 2 آپشن ہیں، یا تو طلاق دے یا پھر رجوع کرے، چھوڑا نہیں جا سکتا، یعنی کہ چھوڑ دیے بس زہار کر کے نہیں، یا رجوع کرو، یا رجوع کرنے کا طریقہ بتا دیا، یا کیا کرو طلاق دے دو۔ باقی لفظ زہار جو ہے وہ چونکہ ظہر سے نکلا ہے تو اکثر نے کہا کہ بھئی یہ کہنا ہے کہ انتی علیہ کا ظہری امی، لیکن بہرحال فقہاء نے یہ تفصیل بیان کی ہے کہ بھئی کسی محرم عورت کے جسم کے کسی ایسے عضو سے تشبیہ دے دینا جس کو دیکھنا جائز نہیں تو یہ زہار ہو جاتا ہے، اس میں ظہر کی خصوصیت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ یوں کوئی کہہ دے کہ بطن کی تشبیہ دے دے، کی جگہ اخت کہہ دے، خالہ کہہ دے، جو بھی کہہ دے، یعنی محرم جو رشتہ دار ہے، تو اس صورت میں یہ زہار واقع ہو جاتا ہے۔ تو وہ زہار کیوں حرام ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ، تو اگر یہ منکرم من القول ہے اور زور ہے تو پھر جائز کیسے ہو سکتا ہے؟ تو بہرحال بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی جی اسلام میں معلق رکھنے بول سکتے ہیں، اور جو اپنے کہتے ہیں مطلب بغیر جو اپنے کفارہ ادا کیے صحبت بھی کرنی، ہاں وہ ابھی ہم دیکھیں گے۔ بغیر کفارہ ادا کیے صحبت بھی ادا نہیں ہو سکتی، سوائے امام ابو حنیفہ کے جو آخری کیفیت ہے نا جس میں فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ 60 مسکین، اس میں چونکہ اللہ تعالیٰ نے قید نہیں لگائی من قبل ان یتماسا،
تو اس میں پہلی 2 صورتوں میں تو اگر بیچ میں یہ کام کیا نا پورا کرنے سے پہلے 60 روزہ پورے کرنے سے پہلے دوبارہ شروع کرنے پڑیں گے 60 روزے، یعنی من قبل ان یتماسا 60 مسکین ہونے چاہیے، الا یہ کہ امام شافعی علیہ الرحمہ کی وہاں بھی ایک الگ رائے ہے، وہ رائے یہ ہے کہ روزہ چونکہ نہار میں ہوتا ہے تو رات کو اگر روزے رکھنا شروع کر دیے تو جائز ہے، یہ باقی فقہا کی رائے نہیں ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں، چاہے سواء اکان فی اللیل ام فی النہار لا یجوز قبل ان یصوم 60 مسکینا او قبل ان یحرر رقبۃ۔ لیکن جو تیسری کیفیت ہے اس میں بھی یہی ہے کہ وہ کرے، لیکن اگر بالفرض اس نے 60 مسکینہ جو ہے ان کو کھانا کھلانا شروع کر دیا، ایک دن 10 کو کھلا رہا ہے دوسرے دن 10 کو، تو یہاں چونکہ اللہ نے من قبل ان یتماسا کی قید نہیں لگائی، اور فقہ حنفی کا قاعدہ یہ ہے کہ مطلق کو اپنے اطلاق پہ رکھا جائے گا اور مقید پر محمول نہیں کیا جائے گا، جیسا کہ باقی فقہا کرتے ہیں۔ اصول فقہ میں ہم نے شاید یہ بات دیکھی بھی تھی، تو وہ کہتے ہیں یہاں اپنے اطلاق میں رہے گا، یہاں اللہ نے من قبل ان یتماسا نہیں کہا تو من قبل ان یتماسا کی قید یہاں نہیں ہوگی، اور باقی فقہا کہتے ہیں کہ پیچھے 2 جگہ کہہ دیا من قبل ان یتماسا تو اس کو بھی اسی پر محمول کیا جائے گا، اس کو بھی اسی پر مقید کیا جائے گا۔ وہ بہرحال فقہی تفاصیل ہیں، وہ فقہا ہی بہتر بتا سکتے۔ اور یہی سوال کرو گے صرف جہاں جی نہ رجوع کرتا ہے نہ اس کو طلاق دیتا ہے، ہاں بس یہ جائز نہیں ہے، اس کو لازماً اگر وہ اس صورت میں وہ قاضی انٹرفیئر کر سکتا ہے، اور ہاں قاضی انٹرفیئر کرے گا، وہ جائز کھلا لینے کا بھی طریقہ بتا دیا اس اور پھر کھلا فائل کرے گا۔ جی وہ بھی مفتی صاحب سے پوچھ لیں، ہو سکتا ہے قاضی پکڑ کے اس کو قید کر دیں، کہے کہ طلاق دو یا کیا کرو، یہ کفارہ مجھے نہیں معلوم، یعنی پوچھ لیں، ہو سکتا ہے خلا کے بغیر ہی کام چل جائے، خلا کے بغیر کا مراد ہے قاضی جو ہے اسے مجبور کرے کہ ان 2 کاموں میں سے ایک کام کرو۔ زنا کے بھی مخصوص الفاظ ہیں کہ ویسے ایسی بات کی شاد میں کرتا ہے وہ میری ماں بس کر اس طرح کے اس سے دیہات نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں کہ لکھا ہے کہ کئی دفعہ جیسے تقریب میں کچھ الفاظ کہے جاتے ہیں، اس میں آپ تشبیہ نہیں دے رہے ہوتے، نہ کسی عضو کی تشبیہ دے رہے ہیں نہ کسی اور شے کی تشبیہ دے رہے ہیں، بلکہ اکرامن، جیسے اکرامن تو کوئی کچھ الفاظ کہہ دیے جاتے ہیں، اس سے زہار نہیں ہوتا، لیکن ان میں احتراز ضروری ہے، اس سے احتراز ضروری، اس سے بھی احتراز کرنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا۔ دیکھیے یہ جو قد ہے نا، یہاں قد کے بارے میں علماء نے کہا کہ یہ قد تحقیق کے لیے نہیں ہے کہ یقیناً اللہ نے سن لیا تو گویا کسی کو شک تھا تو کہا یہ جا رہا ہے کہ تحقیق، کیونکہ قد کس کے لیے آتا ہے؟ تحقیق کے لیے آتا ہے۔ لیکن علماء نے کہا کہ قد جو ہے نا وہ 4 معنی کے لیے آتا ہے۔ قد کتنے معنی کے لیے آتا ہے؟ عموماً یہ کس پر آتا ہے؟ یہ فعل پر آتا ہے، فعل ماضی پر بھی آ سکتا ہے، فعل مضارع پر بھی۔ قد جو ہے یا تو آتا ہے للتوقع، یا آتا ہے للتقریب، یا آتا ہے للتقلیل، یا آتا ہے للتحقیق۔ ان 4 معانی کے لیے قد آتا ہے، یعنی قد آئے گا للتوقع، جس کو کہتے ہیں جواب توقع، وہ بھی عرض کرتا ہوں، یہاں جواب توقع۔ یا آتا ہے، اچھا قد جواب توقع کا مطلب کیا ہے؟ آپ اور میں کسی شے کی توقع لگائے بیٹھے تھے کہ وہ ہونے والی ہے، جیسے ہی وہ شے ہو جائے گی تو آپ کہیں گے قد۔ مثلا علماء نے مثال دی کہ قد قامت الصلاۃ، جو آپ بولتے ہیں نماز میں، اقامت میں، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ خبر دینا ہے کہ تحقیق نماز کھڑی ہو چکی ہے۔ علماء نے کہا وہ جواب توقع ہے، لأن المصلین ينتظرون الصلاۃ، کیونکہ وہ نماز کے منتظر ہیں، تو اب وہ نماز کے منتظر ہیں، سب مسجد میں بیٹھے ہیں، تو اچانک کیا ہوگا؟ قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، یعنی کما کنتم تتوقعون، جیسے تمہاری توقع تھی نماز کھڑی ہو گئی۔ اچھا قد آتا ہے تقریب کے لیے۔ تقریب کس کو کہتے ہیں؟ تقریب الماضی، یعنی ماضی بعید بھی ہو سکتا ہے، ماضی قریب بھی ہو سکتا ہے۔ تو مثال کے طور پہ اگر آپ کہیں تزوج زید، تزوج زید، تو اس کا مطلب ہے اس نے شادی کر لی۔ کب کی؟ اب کل کی ہے، 10 سال پہلے کی ہے، 5 سال پہلے، ماضی بعید بھی ہو سکتا ہے۔ جب آپ کہیں گے قد تزوج زید، تو اب آپ یہ خبر نہیں دے رہے کہ تمہیں شک ہے تو میں تحقیق نہیں، ماضی قریب میں سمجھائے کہ قد تزوج زید، جیسے آپ عرب ابھی بھی ایسے بولتے ہیں، یعنی وہ اس طرح کہیں گے بھی فلان کی شادی، قد تزوج فلان، قد تزوج فلان کا مطلب کیا ہے؟ یعنی لتو، ابھی کیے، کچھ عرصے پہلے کیے، تو ماضی اس کو کہتے ہیں للتقریب، للتقریب یعنی لتقریب الماضی مراد ہے۔
قد جو ہے وہ آتا ہے تقلیل کے لیے، اور کچھ لوگ اس کو کہتے ہیں شک کے لیے، یعنی اس کے اندر تقلیل کا مفہوم بھی ہو سکتا ہے، قلت کا بھی اور شک کا بھی۔ وہ کیسے؟ جیسے کہا جائے کہ بھئی قد ینجح الکسول، قد ینجح الکسول، اب یہ مضارع کے ساتھ آتا ہے عموماً، یہ جو تقلیل کے لیے آئے، یہ شک کے لیے آئے، یہ مضارع کے ساتھ آتا ہے۔ یعنی آپ کہیں کسول شخص جو ہے بالکل سست اور نکارہ آدمی، وہ بھی کبھی کبھار، یہ تقلیل ہے، کبھی کبھار وہ بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ قد ینجح، اب آپ کہیں گے قد ینجح، ربما ینجح، مراد کیا؟ ربما۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے قد ینجح و قد لا ینجح، شک، انا اشک، یعنی مثال کے طور پہ اتذهب الى کراچی، آپ کہیں قد اذهب، اب اس کا کیا مطلب ہے؟ قد اذهب للشک، یعنی قد اذهب وقد لا اذهب، بات واضح۔ اور چوتھا معنی آپ سب جانتے ہیں جو مشہور ہے قد کا، وہ کیا ہے؟ تحقیق، وہ ہے تحقیق۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرمایا بھائی قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، تو قد افلح، لا شک فی ان من تزکا فانہ افلح، اس میں کوئی شک نہیں کہ جس نے اپنا تزکیہ کیا وہ فلاح پا گیا۔ تو یہاں جواب توقع نہیں ہے کہ لوگ توقع لگائے بیٹھے ہیں، یا یہاں تقلیل کے لیے نہیں ہے، یا ماضی کی تقریب کے لیے بھی نہیں، ماضی کی بات نہیں ہو رہی، مستقبل کا ایک بات ہے، قد افلح من تزکا۔ یہاں علماء نے کہا کہ اس کے اندر جواب توقع کا مفہوم ہے۔ جواب توقع کیسے؟ اس لیے کہ جو مجادلہ تھی خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ اللہ سے شکوہ کر رہی تھیں اور فرماتی ہوئی یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے شکوے پر جو ہے وہ کوئی احکام نازل فرمائیں گے، میرے شکوے کا جواب دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کما کنتی تتوقعین وما کما کنت تتوقع یا رسول اللہ قد سمع۔ ان دونوں میں سے کسی کو شک نہیں ہو سکتا کہ سمع ولا ما سمع، کہ سنا یا نہیں سنا، سنا تو ہے، نبی کی بات ہو رہی ہے، خولہ بنت ثعلبہ کی بات ہو رہی ہے، لیکن اصل میں یہ ہے کہ بھئی توقع کے مطابق ہوا، قد سمع۔ دوسرا یہ کہ یہ سمع بمانا سمع نہیں ہے، توقع سننے کی تھوڑی تھی، توقع سننے کی تھی، یا توقع اس بات کی تھی کہ اللہ کوئی حکم نازل فرمائے گا، اس پکار کا جواب دے گا۔ تو یہاں سمع بمانا استجابہ، قد سمع اللہ قولا، ای قد استجاب اللہ قولا۔ جیسے ہم کہتے ہیں سمع اللہ لمن حمیدہ، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ قبول کر لیا۔ یعنی یہاں سمع اللہ لمن حمیدہ کا مطلب صرف سننا تو نہیں ہے، سنتا تو اللہ ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ سمع اللہ لمن حمیدہ ای قبیل اللہ حمد من حمیدہ، اللہ نے حمد کرنے والے کی حمد کو قبول کر لیا۔ تو یہ بھی کیا ہے؟ قد سمع، قد سمع۔ آپ نے لفظ کیا بتایا؟ تقلیل، تقلیل، قلت سے لام آ رہا ہے، تقلیل۔ تقریب کے لیے ہوگا، اس میں یہ ماضی کے ساتھ آئے گا، کیونکہ یہ ماضی کا بیان ہوتا ہے، یعنی چونکہ جب آپ ماضی کو قریب کرتے ہیں تو وہ ماضی ہی ہوتا ہے۔ توقع بھی ماضی کے ساتھ، اچھا ہاں، توقع بھی ماضی کے ساتھ ہے، اس لیے کہ ماضی میں کسی فعل کی توقع لگائی گئی۔ لیکن جہاں تک یہ ہے نا مضارع کے اوپر جو قد ہم نے بتایا تھا ابھی کہ اس کے لیے کہ وہ قد مضارع پر علماء کہتے ہیں تحقیق کے لیے بھی آ سکتا ہے، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں قد ینجح زید، وہ آپ کی باڈی لینگویج، آپ کے ایکسپریشن بتائیں گے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ قد ینجح زید کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ یقیناً زید کامیاب، قد ینجح زید۔ لیکن اگر آپ کہیں قد ینجح زید تو اب اس کا مطلب کیا ہوگا؟ قد ینجح وقد لا ینجح۔ بات تو یہ ہے جی، قد سمع اللہ قول التی تجادلک۔ اب اس میں ایک اور بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس بات میں، آپ کا جو کرم ہے، آپ کا جو حلم ہے اور آپ کی جو وسعت ظرفی ہے، جھگڑا کر رہی ہیں آپ سے آ کر، آپ کہہ رہے ہیں مجھے نہیں، مجھے یہی لگ رہا ہے، وہ کہہ رہی ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، اور اس طرح کوئی حل۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، سنی بات اللہ نے، ترجمہ ہم اسی طرح ہی کریں گے، سنی بات، لیکن ہم اردو میں بھی جیسے کہتے ہیں نا سن لی بات، بادشاہ نے میری سن لی، فلاں نے میری سن لی، تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ شنوائی ہو گئی، بالکل۔ تو قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، سن لی اللہ نے بات اس عورت کی جو آپ سے جھگڑا کرتی تھی، جو آپ سے جدال کرتی تھی اپنے شوہر کے بارے میں، فی زوجہا،
اور ساتھ کیا کرتی تھی؟ جھگڑا آپ سے کرتی تھی، شکایت اللہ کی جناب میں کرتی تھی. وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ، اور اللہ کی طرف اپنی شکایت کا بیان کرتی تھی. کیونکہ اشتکا کے ساتھ جب الہ کا صلہ آ جائے تو وہ ایک ہوتا ہے اشتکا من، ایک ہوتا ہے اشتکا الہ. اشتکا من جس کا شکوہ کیا جائے، اور جس سے شکوہ کیا جائے وہ کیا ہے؟ اشتکا الہ. قُلْ إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. تو فرمایا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ. ویسے شکوہ کا جو لفظ ہے نا، شکا یشکو اور اشتکا یشتکی، یہ لغوی طور پہ کہا کہ شکوہ اصل میں کہتے ہیں مشکیزے کو، چھوٹا مشکیزہ، اس کے اوپر سے ڈوری کھول کے اس میں سے جو کچھ ہے، پانی ہے، جو بھی ہے، وہ باہر نکال دینا، یہ ہے شکا یشکو. شکا یشکو کا اصلی معنی یہ ہے. تو گویا جو انسان کے اندر دبا ہوا ہے، سینے میں دفن کیا ہوا ہے، اس نے اس کو باہر نکال دینا اور اظہار کر دینا، یہ شکوہ ہے. شکوت الی وکیع سوء حفظ، بہت عرصے سے اپنے سینے میں دبا کے رکھا ہوگا کہ بھائی مجھے چیزیں یاد ہی نہیں ہوتی، تو وہ شکایت کر. وہاں بھی آپ دیکھیں شکوت الی وکیع سوء حفظ فارشدنی الی ترک المعاصی. مشکات ہے ویسے، لیکن مشکات اصل میں نا طاق کو کہتے ہیں. یعنی مشکات مادہ تو اس کا یہی ہے ویسے، لیکن مشکات کا معنی ہے طاق. اب اس کا کیا تعلق ہوگا؟ آلے کا وزن ہے، مفعال کے وزن پہ. یعنی جیسے مشکات کا مطلب یعنی شکا یشکو کا مطلب اظہار ہوا نا، اس میں بھی جیسے اظہار سائمہ شمع رکھی جائے گی، روشنی ہوگی، واللہ اعلم، شاید ہو اس طرح. تو فرمایا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا، اور اللہ تم دونوں کا محاورہ سن رہا تھا. تحاور کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیں آپ نے حدیث سنی ہوگی اللہم انی نعوذ بک من الحور بعد الکور. حور بعد الکور کا کیا مطلب ہے؟ یعنی حور کا مطلب ہے واپس پلٹ جانا کفر کی طرف بعد اس کے کہ ہم اس سے رجوع کر چکے ہیں. یعنی سوء خاتمہ نہ ہو جائے، اس سے پناہ مانگنا کس طرح ہے؟ اعوذ بک من الحور. اسی طرح انہ ظن ان لن یحور بلا ان ربہ کان بہ بصیرا. تو حار یحور کا ایک مطلب ہے واپس لوٹنا. محاورہ یا تحاور کس کو کہتے ہیں؟ جس میں ہر ایک کی طرف بات لوٹائی جائے. ٹھیک ہے، تو محاورے کو محاورہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ یک طرفہ نہیں ہو سکتا، وہ مونولوگ نہیں ہو سکتا، وہ لازماً ڈائلاگ ہی ہوگا. تو لہذا وہ کیا ہے؟ محاورہ یا تحاور. تو واللہ یسمع تحاورکما، اس کا مطلب کیا ہوا؟ جب مجادلہ کہا تو مجادلہ تحاور کے بغیر ہو نہیں سکتا. اس سے معلوم ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات کہتے تھے، وہ جواباً اپنی دلیل دیتے تھے، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کہتے تھے، پھر یہ دلیل دیتے. بات لمبی چوڑی ہوئی ہے، ساری باتیں ہم تک نقل نہیں ہوئی، اسی لیے اللہ نے اس کو جدال بھی کہا، اللہ نے اس کو تحاور بھی کہا. تو واللہ یسمع تحاورکما، اللہ تو سنتا تھا تم دونوں کا تحاور. ان اللہ سمیع بصیر، کیونکہ اللہ جو ہے، یہ کیونکہ مفہوم علت کی وجہ سے آیا جملہ تعلیلیہ کے لیے. کیوں نہ سنتا ہو؟ اللہ تو ہے ہی سننے والا اور دیکھنے والا. اب اس کے بعد فرمایا الذین یظاہرون، ہمارے ہاں یہ باب مفعلہ سے ہے، اور قراتوں میں یظہرون بھی ہے، یظاہرون بھی ہے، متواتر قراتوں. الذین یظہرون من نسائہم، الذین یظاہرون. تو یا یظاہرون میں وہ تظاہر سے ہے، تظاہر یتظاہر، اور یظہرون میں یتظہرون ہے، اصل میں باب تفاعل سے. سب ایک ہی معنی ہے، سب کیا ہے؟ ایک ہی معنی ہے. الذین یظاہرون منکم، تم میں سے. پہلا من جو ہے وہ تبعیض کا ہے، اور دوسرا من جو ہے وہ صلے کا ہے. تو الذین یظاہرون منکم، تم میں سے جو لوگ ظہار کرتے ہیں، کس سے کرتے ہیں؟ من نسائہم. اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا تبصرہ ہے؟ ما ہن امہاتہم. اگر وہ اخت سے تشبیہ دے گا تو کہا جائے گا ما ہن اخواتہم، یعنی وہ ان کی بہنیں نہیں ہیں. ما ہن خالاتہم، ما ہن، لیکن کیونکہ امہات لفظ بول کے جیسے محرم رشتے کی طرف اشارہ کر دیا گیا. اور دوسری وجہ یہ تھی کہ عموماً وہ ظہار اسی لفظ ہی سے کرتے تھے. سمجھ میں آئی؟ کیونکہ بعض کو کہا ائمہ اربعہ میں سے بھی بعض کو کہا کا خیال یہ کہ صرف ان الفاظ سے ہوگا، ان الفاظ سے، جب تک وہاں سے تشبیہ نہیں دی جائے گی نہیں ہوگا. فقہ حنفی میں ایسا نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ قید نہیں ہے، یہ قید اعلیٰ سبیل الغالب ہے، اغلب ہے. یعنی ما ہن امہاتہم اور
اس لیے کہ وہ زہار میں تشبیہ صرف امہات سے دیا کرتے تھے، تو لہذا اللہ تعالیٰ نے بھی کیا فرمایا کہ ما ہن امہاتہم، وہ ان کی مائیں نہیں۔ لیکن اگر بالفرض تشبیہ کسی اور محرم خاتون سے ہو جائے گی تب بھی زہار واقع ہو جائے گا۔ تو ما ہن امہاتہم، اچھا پھر امہات کون ہے؟ ان امہاتہم، ان نافیہ ہے، ان امہاتہم ای لیست امہاتہم الا اللائی، مگر وہی ہیں لائی اور لاتی، ولدنہم، جنہوں نے انہیں جنا ہے۔ مطلب وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا۔ دیکھیں منکر اور زور میں علماء نے یہ فرق بیان کیا کہ منکر ہے خلاف عقل اور زور ہے خلاف واقع۔ بات آپ کہیں ہر خلاف عقل بات خلاف واقعی ہونی چاہیے، خلاف واقع۔ ہاں ضروری نہیں ہے کہ ہر خلاف عقل بات جو ہے وہ خلاف واقع ہو، ہو سکتا ہے وہ مجرد کوئی عقلی بات ہو، بے عقلی کی بات کی جا رہی ہو جس کا تعلق ہو سکتا ہے حوادث کی دنیا ہی سے۔ تو منکر کیا ہے؟ امام بزاوی فرماتے ہیں انہم لیکون، اگر انسان ویسے سوچے گا تو منکر بات ہے بھائی، شریعت نہ بھی آئی ہو منکر بات ہے بھائی، وہ ماں ہے نہیں تم اس کو ماں کہہ رہے ہو۔ انہم لیقولون منکرا من القول، بات میں بھی اور کیا ہے، ساتھ ساتھ زور بھی ہے نا، جھوٹ بھی ہے، خلاف واقع بھی ہے۔ تو اس کا ترجمہ یوں کر سکتے ہیں غیر معقول اور خلاف واقع بات۔ واللہ اعلم۔ اس سے فقہاء نے استدلال کیا کہ یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں زہار کرو تو کفارہ دے دیا کرو، بلکہ مراد ہے زہار کرنا فی نفسی ہی حرام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہم لا یقولون منکرا من القول وزورا، تو اذا کان منکرا من القول وزورا فانہ یحرم، تو یہ حرام ہوا۔ ہاں لیکن اگر بالفرض ہو گیا تو زہار واقع ہو جائے گا، ہاں واقع تو ہو جائے گا۔ جیسے 3 طلاقیں دینا ایک ساتھ حرام ہے، ویسے نہیں جائز کہ 3 طلاقیں ایک ساتھ دی جائیں، دی جائیں گی تو ہو جائے گی۔ تو حرمت کا تعلق وقوع ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اس سے نہیں ہوتا۔ بات واضح ہے کہ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ۔ آج عثمان صاحب نہیں آئے، 3 طلاقوں سے یاد آئے۔ اچھا اللہ میاں صاحب دے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ، بے شک اللہ تعالیٰ، لیکن عفوٌ بھی فعول کا وزن ہے اور غفور بھی وہی وزن ہے، مبالغہ کا، یعنی اللہ بہت معاف کرنے والا اور غفور ہے۔ ایسے الفاظ جو جاہلیت میں یا اب بھی انسان کہہ دے اور پھر اس کو ندامت ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے کہ یہ منکر بات ہے۔ والذین یظاہرون من نسائہم، اور وہ لوگ کہ جو زہار کرتے ہیں اپنی خواتین سے، ثم یعودون لما قالوا، پھر وہ رجوع کرتے ہیں اپنے قول کی طرف۔ دیکھیں اس کا لغوی معنی ابھی ہم آگے پڑھیں گے، یہ بحث یہاں علماء نے کی کہ ثم یعودون لما قالوا کیسے سمجھ میں آئے گا۔ دیکھیں آگے آتا ہے الم تر الی الذین نہوا عن النجوى، آیت نمبر 8 میں الم تر الی الذین نہوا عن النجوى ثم یعودون لما، وہی سیم اسلوب ہے یہاں جیسے فرمایا ثم یعودون لما قالوا۔ میں نے جتنے مفسرین کو دیکھا انہوں نے اس کی توجیہ کی ہے، سب کچھ کی ہے، لیکن یہ نہیں بتایا کہ یہی اسلوب آگے اس صورت میں آ رہا ہے تو اس کو بھی اس کے ساتھ ایکسپلین کیا جائے۔ مطلب سیدھی سی بات ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عاد لما نہو اور عاد لما قالوا ایک ہی بات ہے، بالکل سیم اسلوب ہے۔ ثم یعودون لما نہوا عنہ اور ثم یعودون لما قالوا۔ اکثر مفسرین نے کہا ثم یعودون عما قالوا، یہاں لام جو ہے وہ عما قالوا، اپنے قول سے رجوع کرتے ہیں۔ یعودون کا مطلب کیا؟ یرجعون عما قالوا۔ لیکن اگلی جگہ جب ہم دیکھیں گے تو وہاں یعودون لما نہوا عنہ میں رجوع کرنا ہے اس شے سے جس سے روکا گیا ہے یا اس شے کا اعادہ کرنا ہے؟ اعادہ کرنا ہے۔ ثم یعودون لما نہوا عنہ، یہاں کیا کہا؟ ثم یعودون لما قالوا ثم یرجعون عما قالوا۔ یہ ایک رائے یہ بھی ہے، مفسرین نے کیا کہا یہاں لام بمانا کیا ہے؟ عن ہے، یعنی ثم یعودون لما قالوا ای ثم یعودون عما ای یرجعون عما قالوا۔ دوسری رائے یہ کہ نہیں، لام اپنی حقیقت میں ہے بمانا الی، یعنی ثم یعودون الی ما قالوا، لما قالوا ای الی ما قالوا، پھر اپنے قول کی طرف لوٹتے ہیں، پھر آگے محذوف ماننا پڑتا ہے۔ قول کیا تھا کہ بھئی انت علی کظہر امی، تو اس کے نتیجے میں حرموا علیہم
الجماع علیہ السلام، پھر اپنے اس قول کی طرف لوٹتے ہیں لکئی یبطلوا، اس کو باطل کرنے کے لیے۔ اب یہاں کچھ محذوف مانا ہے، اگر آپ اس کو اپنے ظاہر پہ رکھیں گے تو پھر کیا ہوگا، ثم یرجعون الی ما قالوا ویریدون کفارته یریدون ابطالہ یریدون المراجعۃ عنہ، یہ سب معنی لیے جا سکتے ہیں دونوں صورتوں میں۔ سب کے ہاں متفق بات یہی ہے کہ وہ اپنے قول سے رجوع کرنے لگے۔ یہ کسی نے نہیں کہا، بعض مفسرین نے لکھا کہ کسی نے ایسی بونگی ماری، وہ کس نے ماری واللہ عالم، لیکن نقل کی ہے جنہوں نے کہا کہ ثم یعودون لما قالوا، ایک دفعہ کرنے سے کفارہ نہیں ہوگا۔ ثم يعودون لما قالوا اذا رجعوا الى هذا القول مره اخرى فعليهم هذه الكفاره المذكوره في الايات التاليه۔ سمجھ میں آ رہی؟ یہ نہیں ہے ایک دفعہ کہنے سے ہی ہو جائے گا۔ ثم يعودون لما قالوا کا مفہوم کیا ہے؟ ثم يعودون، یا تو مفہوم یہ ہے ثم يعودون عما قالوا، او ثم يعودون الى قولهم فيبطلونه۔ کیا ترجمہ حضرت حنفی نے کیا؟ پھر اپنی کہی ہوئی بات کے مقتضا کی کہ تحریم زوجہ ہے تلافی کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ہے وہ بات، یعنی اس میں اب وہ کیا کہہ رہے ہیں، اپنی کہی ہوئی بات کی طرف رجوع کرتے ہیں للتلافی، اس کے تلافی کے لیے۔ اس کا مقتضا کیا تھا؟ یعنی قول میں جو بتایا حرموا علیہم علی انفسہم الجماع، جماع کو حرام کیا تھا نا یہ کہہ کر، تو اپنے اس قول کا مقتضا کیا ہے؟ قول کا مقتضا کیا تھا؟ تحریم الجماع۔ جب انہوں نے کہا انت علیہ کا ظہری امی، انتی علیہ کا ظہری امی، تو اس قول کا مقتضا تحریم جماع تھا۔ تو اس قول کے مقتضا کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ لما قالوا سے کیا مراد ہے؟ تحریم جماع، مقتضا قول۔ کیوں رجوع کرتے ہیں؟ تلافی کے لیے، لکئی یکفروا عنہ، وہی مفہوم ہے۔ اس صورت میں انہوں نے گویا اس کو اپنی اصل پہ رکھا۔ انہوں نے نیچے بھی یہ لکھا ہے کہ المراد یقولون کہ المراد التدارک لأن التدارک من اسباب العود الى الشرك۔ صحیح، یعنی بالکل صحیح۔ دیکھیں واپس اپنے قول کی طرف لوٹنا اس لیے بھی ہو سکتا ہے کہ دوبارہ میں وہی بات کروں، لیکن اس لوٹنے کے اس اسباب میں سے ایک سبب اس کا تدارک بھی ہو سکتا ہے، اس کی تلافی بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہاں آگے جو یعودون لما نہوا عنہ ہے وہ لوٹنا کیوں ہے؟ دوبارہ کرنے کے لیے ہے، دونوں جگہ لوٹنا۔ یہاں لوٹنا کیوں ہے؟ للتدارک والتلافی، یہ تلافی اور تدارک کے لیے۔ سمجھ میں آ رہی؟ تو اس طریقے پر اس آیت کو سمجھیے۔ تو فرمایا ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبہ، یعنی فعلیہم، معذوف کیا ہوگا؟ فعلیہم، یعنی تحریر رقبۃ، ایک گردن کو آزاد کروانا۔ دیکھیں امام شافعی علیہ الرحمہ اور جو فقہا مطلق کو مقید پر محمول کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہاں اگرچہ تحریر رقبہ مطلق آیا ہے، لیکن جیسے آیات وہ کفارہ قتل خطا جو ہے اس میں کیا آیا؟ تحریر رقبۃ مؤمنہ، تو ہم اس مطلق کو اس مقید پر معمول کریں گے۔ تو ہم یہاں بھی کیا کہیں گے؟ تحریر رقبہ مطلقہ نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ مقیدہ بالایمان۔ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کا مسلک یہ ہے کہ نہیں، مطلق کو مقید پر محمول نہیں کیا جائے گا، وہاں اس کی قید کے ساتھ عمل ہوگا، یہاں اپنے اطلاق کے ساتھ عمل ہوگا۔ تو وہاں ہم بھی یہی شرط لگائیں گے کہ فتحریر رقبۃ مؤمنہ فی کفارت قتل الخطا، اور یہاں کیا ہوگا؟ فتحریر رقبۃ من غیر قید سواء كانت مؤمنۃ ام کافرۃ تجزی فی الکفارہ۔ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں بات؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مقید کیا نہیں، فتحریر رقبۃ، ای رقبہ من قبل، یہاں قید کیا لگائیے وہ یہ آ رہی ہے من قبل ان یتماسا، تو اگر تماس پہلے ہو گیا تو نہیں، من قبل ان یتماسا، یتماسا سمجھ میں آ رہا ہے؟ سب نے کہا کہ یہاں مس جو ہے وہ کنایۃ عن الجماع ہے، کنایۃ عن الجماع۔ اس لیے یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ قرآن مجید میں جو مس ہے نا، من قبل ان تمسوہن او لامستم النساء، تو وہ اصلاً بمعنی جماع ہے، وہ تو لمس، وہ لمس، وہی لمس ہو یا مس، لمس ہو یا مس ہو۔ اگرچہ امام شافعی علیہ الرحمہ نے لمس والی جگہ پر اس کو مجرد لمس پر اطلاق کیا، لیکن مشکل بات ہے بہت، مجرد لمس والی بات جو ہے وہ مشکل ہے۔ وہ وجہ یہ ہے کہ دیکھیں جو احادیث کو سمجھنے کا بھی یہی طریقہ ہے، جو ایک حدیث کوٹ کی جاتی ہے نا کہ بھئی جس نے کسی عورت کو ہاتھ لگا لیا، مس امرأۃ لا تحل لہ،
تو وہ ایسے ہی ہے گویا اس کے سر میں لوہے کی کیل جو ہے وہ ٹھوک دی گئی ہے اس طرح. مطلب صحیح تر بات یہ ہے کہ وہ مجرد مس کی بات نہیں ہو رہی، جتنی سخت وعید اس پر سنائی گئی ہے وہ مجرد مس اور دلائل کی وجہ سے. لیکن اس کو اس طرح بیان کرنا تو قرآن مجید میں بھی مس اور وہ محض مس کے معنی میں نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان اللہ حیی، تو وہ کنایہ ہی اختیار کرتے ہیں عموماً. قرآن مجید میں بھی دیکھیں من قبل ان یتماسا ہے، تو یہ کنایہ عن الجماع ہے، تو کنایہ صریح نہیں ہوتا. کیوں صریح نہیں ہوتا؟ کنایہ اختیار کرنے کی وجوہات کیا ہیں؟ ان میں سے ایک وجہ یہی ہے کہ وہ تقاضۂ حیات. تو من قبل ان یتماسا ذالکم توعظون بہ، ذالکم میں اشارہ کس کی طرف ہے؟ یہ جو کفارہ بتایا گیا ہے یا یہ جو کہا گیا نا کہ انہم لیقولون منکرا من القول وزورا، اس سے تمہیں نصیحت دی جاتی ہے. ذالکم توعظون بہ، اور ذالکم میں جو کاف خطاب کا ہے یہ تو خطاب کا ہے، اشارہ تو صرف ذالک ہے. ذالکم توعظون بہ واللہ بما تعملون خبیر. اس کے بعد فرمایا فمن لم یجد، تو فمن لم یجد میں علماء نے کہا کہ اس سے یہ معلوم ہو گیا کہ الانتقال من خیار الی خیار فی عدم المکنتی، اگر مکنا استطاعت نہیں ہے تبھی آپ آگے جا سکتے ہیں، آپشنز نہیں ہیں. اور یہی کفارہ ہے وہ بھی ہے، کیا بلا روزہ توڑنے کا کفارہ بھی ہے، اس میں بھی اسی تدریج کے ساتھ ہے کہ پہلے تحریر رقبہ ہے، اگر وہ انسان کر سکتا ہے تو پھر آگے شفٹ نہیں ہو سکتا، اور اگر نہیں کر سکتا جیسے فی زمانہ نہیں کر سکتا کیونکہ رقبات موجود نہیں ہیں، تو پھر اس کے اوپر کیا ضروری ہو جائے گا؟ شہرین متتابعین فصیام شہرین متتابعین. تو جو نہ پائے تحریر رقبہ تو وہ کیا کرے؟ فعلیہ صیام شہرین فصیام شہرین متتابعین. تتابع ہے شرط، یہاں تک کہ اگر بغیر شرعی عذر کے، فقہا شرعی عذر کی اجازت دیتے ہیں، بغیر شرعی عذر کے اگر بیچ میں وقفہ آ گیا تو پھر کیا کرنا پڑے گا؟ البدایۃ من جدید، نئے سرے سے شروع کرنا پڑے گا. تو من قبل اور متتابعین ہے تتابع کے ساتھ لگاتار، تتابع کا مطلب ایک کے بعد دوسرے کا. من قبل ان یتماسا، یہ بھی تماس سے پہلے ہونا چاہیے. یہ تماس متى سيكون؟ بعد 60 يوما، بعد 60 صوما. فمن لم يستطع، تو فرمایا جو اس کی استطاعت نہ رکھے. دیکھیں اللہ نے فرمایا فمن لم یجد، کیونکہ وہاں ہو سکتا ہے ایک شخص استطاعت رکھتا ہو لیکن نہ پائے. جیسے ہم میں سے ہو سکتا ہے کوئی شخص گردن آزاد کروانے کی استطاعت رکھتا ہو لیکن گردن نہیں پاتا، تو وہاں کیا آ گیا؟ فمن لم یجد. یہاں اس کا تعلق اس سے ہے ہی نہیں، تو استطاعت سے تعلق. فمن لم یستطع تو فاطعام 60 مسکینا، تو پھر کھانا کھلانا ہے 60 مسکینوں کو. ٹھیک ہے. فقہ حنفی میں یہ ہے کہ اگر وہ بر ہے یعنی اگر وہ گندم ہے تو نصف سا کافی ہو جائے گی، وگرنہ جو باقی اجناس ہیں ان میں سے ایک سا دینا پڑے گا، ایک سا. وہی طریقہ جو صدقہ فطر میں. تو نقد بھی دے سکتے ہیں. سر آج کل جو کورٹ ہے وہ 25,000 جرمانہ ادا کر دیا ہے اس کو 25، یعنی کہ نا یعنی جرم ہے کہ جی کو 2 مہینے کیا تو 25,000 کا جرمانہ، عدم ادائیگی کی صورت میں مزید 6 ماہ جو ہے وہ گزارنی ہوگی. یہ کورٹ آرڈر پاس کرتی ہے. تو اگر کوئی 25,000 اس کا جرمانہ دے دے، کس کا؟ قیدی ہے نا، قیدی. اچھا قیدی جو ہے یہ کسی کی بھی بات کریں جنرلی جنرلی اس کا کوئی کورٹ سے تعلق ہے میرے خیال. ہاں عام طور پہ یہاں پہ ہوتا ہے نا جی جی، یعنی اس جرم کی سزا یہ ہے کہ جی 2 مہینے قید ہے اور اتنا جرمانہ ہے. عدم ادائیگی جرمانہ کی صورت میں مزید اتنا مہینے قید کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا. تو if somebody pays paid کہ جی وہ اس کو کہتا ہے جی اس کا 25,000 میں دے دیتا ہوں، تو یہ بھی آزاد کرنے کے معاملے میں آئے گا یا نہیں آئے گا؟ یہ تو گویا اصل میں آپ نے قرض ادا کیا اس کا، یہ گردن چھڑانا نہیں ہے. یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا والغارمین، اصل میں کیا ہے کہ بھائی جو شخص اس پر جرمانہ پڑا ہوا ہے، جس پر بھی کسی بھی وجہ سے مالی جرمانے کی وجہ سے وہ قید میں پڑا ہوا ہے، وہ مالی جرمانہ اس پر کیا ہے اس وقت؟ دین ہے، قرض ہے. اگر آپ نے اس کا وہ پے کر دیا تو آپ نے قرض ادا کیا، اس کا گردن نہیں چھڑائی. گردن چھڑانے کی واحد صورت یہ ہے کہ وہ غلام ہوگا، اس کو آزاد کروایا جائے گا، وہ تحریر الرقبہ ہے. باقی یہ صورت جو آپ بتا رہے ہیں یہ دین کی ہوتی ہے، یہ قرض کی صورت. یہ آخری صورت میں تو یہ ہو سکتی ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری جو ہے اس میں کہ 60 ہاں 60 مسکینوں والا اس میں تو پیسے دیے جا سکتے ہیں، لیکن ویسے جو تحریر الرقبہ ہے
ہیں کوئی دوسرا بھی جیسے کہہ رہے ہیں کوئی دوسرا بھی کوئی بھی دے سکتا ہے بالکل. یعنی فَإِطْعَامُ 60 مسکینہ کا مطلب آپ کہیں میرے پاس تو آپ کہیں میں تمہاری طرف سے یا میں تمہیں پیسے دیتا ہوں تم کھلا دو کر سکتے. لیکن وہاں تحریر الرقبہ میں گردن آزاد کروانی پڑے گی. وہ قرض کی ہم بھی کہتے ہیں نا گردن چھڑا دی مطلب قرض اس کا دے دیا, نہیں وہ مراد نہیں. آپ کے کندھے پہ انہوں نے رکھ کر بندوق چلا دیا. اس طرح اگر کوئی جیسے پاکستان میں قیدی کسی اور دوسرے ملک میں اور وہ جو ہے پاکستان میں حکمران مطلب اس کو چھڑوا دیں تو وہ آ جائے گا تحریر الرقبہ وہ تو فک العانی ہے اصل. یعنی جو حدیث میں حکم دیا گیا ہے نا فک العانی, قیدیوں کو آزاد کرواؤ. قیدیوں کو آزاد کروانا اور شے اس کو فدیہ کہا جاتا ہے اور وہ بالکل ایک الگ باب ہے. لیکن غلام کو آزاد کروانا ایک اور شے. رمضان کے 2 مہینے لگاتار جو روزہ رکھتے ہیں وہ صرف رمضان کا روزہ یعنی فرض جو روزہ ہے صورت میں ہوتا ہے نفلی میں کیا مطلب؟ ہاں نفلی توڑنے پہ نہیں ہے, بالکل نفلی توڑنے پہ نہیں ہے. رمضان کا فرض روزہ اگر بغیر عذر کے وہ توڑے, بہت سے فقہا کے ہاں اگر فقہ حنفی میں نہیں, فقہ حنفی میں تو شاید کھانے پینے سے توڑے یا دوسرے کام سے توڑے, دونوں صورتوں میں. بعض فقہا کے ہاں غالباً مالکیہ ہیں شفاعی ان کے ہاں صرف فی صورت الجماع جو ہے وہ کفارہ لازم آتا ہے. لیکن وہ رمضان کا فرض روزہ رمضان میں توڑنے کے لیے اگر ایسا کرے, مگر نہ تو مفتی صاحب سے پوچھ لیجئے گا جیسے رمضان ہی کا قضا آپ روزہ رکھ رہے ہیں اس کو توڑنے کی صورت میں بھی ایسا نہیں ہوتا. یہ ہے رمضان کا فرض روزہ اگر توڑ دیں تو فرمایا کہ فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ 60 مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. یہ سب احکام اس لیے دیے گئے ہیں تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان پختہ رکھو. اس کو یوں ہی بتایا گیا. یعنی کیا مطلب؟ ہلکا نہ لو. مطلب اگر تم اس پر عمل کرو گے اور کہا گیا کہ تم یہ فضول یعنی انت علیہ کا ظاہری امی اور اس کے نتیجے میں سب کچھ یہ جو کفارہ ہے وہ ادا کرو گے تاکہ تمہارا ایمان اللہ اور اس کے رسول پر پختہ رہے. حضرت تھانوی نے کیا بتایا, کچھ حکمت بیان کی ہوگی ذالکہ کا اشارہ. اس کفارہ کے حکم کرنے سے ان کو نصیحت کی جاتی ہے, یعنی کفارہ سے علاوہ تکفیر سیئات کے یہ بھی نفع ہے کہ وہ تمہارے لیے آئندہ کو زاجر بنتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو تمہارے ثواب ہے. ہاں یہ اگلی بات ذالکہ لتؤمنوا باللہ, یہ آیت نمبر 4 ہے. یہ حکم اس لیے بیان کیا گیا ہے تاکہ تحصیل مسائل متعلقہ بالعمل کے علاوہ اللہ اور رسول پر ایمان بھی لے آؤ, یعنی ان احکام میں ان کی تصدیق بھی کرو کہ مسائل متعلقہ بالایمان بھی حاصل ہو. ٹھیک, یعنی یہاں انہوں نے فرمایا کہ ذالکہ لتؤمنوا باللہ ورسولہ میں جیسے پہلے کہہ دیا اس میں بعض ہے اور مسائل عملیہ حاصل ہوں گے. ذالکہ لتؤمنوا میں یہ ہے کہ ان احکام پر ایمان رکھو گے تو ایمان بھی اللہ اور اس کے رسول پر پیدا ہوگا. یعنی دو چیزیں نا, ایک ہے کہ کفارہ ادا کرو یہ عمل ہے, ایک ہے اس کفارے کے کفارے ہونے کا اعتقاد رکھو یہ ایمان ہے. تو ذالکہ لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتلک حدود اللہ وللکافرین عذاب علیم ان الذین یحادون اللہ ورسولہ. پچھلی آیت میں جیسے حدود آیا تھا تو یہاں محادہ آ گیا. تو ان الذین یحادون, محادہ کس کو کہتے ہیں؟ حد پر ہونا, یعنی حد کس کو کہتے ہیں؟ کنارے پر. تو اگر میں اس کنارے پر ہوں تو دوسرا اس کنارے پر ہے, یہ مخالفت ہے, یہ ہٹ دھرمی ہے, یہ ضد ہے. تو ان الذین یحادون اللہ ورسولہ, بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول سے ضد رکھتے ہیں یہ مخالفت کرتے ہیں. کوبیتو کبت یکبتو, کبتن کہا کہ یہ اہانہ اور اذلال کے معنی میں ہے, یعنی کبت فلان فلانا اذا اہانہ واذلہ, فلاں نے فلاں کو قبض کیا تو کیا کیا؟ اہانہ واذلہ. یہ ایک رائے. دوسرا یہ رائے یہ ہے کہ کعبہ تا میں جو تا ہے وہ با سے بدلی ہوئی ہے, اصل میں ہے کبا یکب, اور کبا یکبو کہتے ہیں اوندھے منہ ڈالنا کسی کو. ہم پڑھ چکے نا فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ, وہاں بھی کبکبو اصل میں کیا ہے؟ کبا 2 دفعہ ریپیٹ ہوا. اسی طرح حدیث میں آپ پڑھتے ہیں وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ فِي نَارِ جَهَنَّمَ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ. تو وہاں بھی ہے کبا یکبو. تو دوسرا معنی علماء نے کبتا کا بیان کیا ہے اوندے منہ ڈالنا. تو ان الذین یحادون اللہ ورسولہ کبتوا کما کبت الذین من قبلہم, یہ جہنم میں اوندے منہ ڈالے جائیں گے جیسے ان سے ماقبل ڈالے گئے.
یہ بھی ہو سکتا ہے. زیادہ قوی ترجمہ کیا ہے؟ یہ ذلیل کیے جائیں گے جیسا کہ ان سے ماقبل لوگ ذلیل کیے گئے. یہی ترجمہ ہے ذلیل کا. ایسے ذلیل ہوں گے جیسے ان سے پہلے لوگ. ہاں وہ بھی ٹھیک. وقد انزلنا آیات بینات وللکافرین عذاب مہین یوم یبعثهم اللہ جمیعا. ترجمہ واضح ہے نا. جس دن اللہ ان سب کو اٹھائے گا فینبئهم بما عملوا تو انہیں ان کے اعمال کی خبر دے دے گا. یہ جو ما ہے یہ مصدریہ بھی ہو سکتا ہے یعنی فینبئهم بعملهم, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ما موصولہ ہو عملوا کا مفعول به مقدم ہو یعنی بالذی عملوا, یعنی اللہ ان کو بتا دے گا جو عمل انہوں نے کیا. یہ کیا ہے؟ مصدر. اور جو اعمال وہ کیا کرتے تھے یہ کیا ہے؟ اسم موصول. پھر ان کا سب کیا ہوا ان کو بتلاوے گی مصدر. سب کیا ہوا بتلاوے گا مفعول بھی ہے. کیا ہوا یعنی سب کیا ہوا, جو عمل انہوں نے کیا ہوا ہے. تو اس میں ما جو مفعول بھی مقدم ہے اس میں مفعول بھی مقدم کے اعتبار سے ترجمہ کیا یعنی سب کیا ہوا. لیکن کیا کرنا یہ مصدری معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مصدری. دونوں ہی ترجمہ جمع ہو گیا. ویسے حضرت تھانوی کے ترجمہ آپ کے یہاں کیا ترجمہ؟ اس کی جو انہوں نے عمل کیے, جو عمل کیا انہوں نے. جب آپ جو لگا دیں گے تو آپ نے اس کو موصولہ بنایا اور مفعول بھی مقدم بنا دیا. وقد احصاہ اللہ ونسوا, ہو کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے؟ اگر ما مصدریہ ہے تو ما عملو میں جو مصدر ہے یعنی العمل اس کی طرف جا رہی ہے. احصاہ اللہ نے عمل کا احصاء کیا جس کو انہوں نے کیا کیا تھا؟ بھلا دیا تھا. اور اگر آپ ہو کی ضمیر ما موصولہ کی طرف لے کر جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ جو عمل انہوں نے کیا تھا اللہ نے اس کا شمار کیا, اس کا احصاء کیا اور یہ اسے بھول گئے. ونسوا واللہ علی کل شیء شہید, اور اللہ ہر شے پر گواہ ہے. صدق اللہ العظیم. آج سورہ مومنون بھی کچھ پڑھ لیتے ہیں, ٹائم ہے. عثمان صاحب بھی نہیں ہے, سوالات بھی کر رہے ہیں.